بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ زندگی نے لباس چھین لیے، زندگی نے لباس چھین لیے، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی نے لباس چھین لیے، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، اور زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ ایک سوال ہے جو محمد کہ کم سنی مچھلی تو ممتا نے دلاسا دے دیا، کم سنی مچھلی تو ممتا نے دلاسا دے دیا، مطمئن دل کر دیا، منہ مانگا تحفہ دے دیا۔ مطمئن دل کر دیا، منہ مانگا تحفہ دے دیا، تو بھر محرم ماں سے بچے نے کوئی خواہش نہ کی، ماں نے چھوٹا سا بنا کر ایک علم کیا دے دیا۔ بھر محرم ماں سے بچے نے کوئی خواہش نہ کی، ماں نے چھوٹا سا بنا کر ایک علم کیا دے دیا۔ اور شمار کیسے ہو کیا کیا سقی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سقی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، کہ سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، اور وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، تو ابھی سے ان کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی سے ان کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، ابھی سے ان کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، تو کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنا بھائی، بہت خوب۔ ارے سلوات بھیا ٹھیک بہتر۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نگہت بیگم صاحبہ بنت سید ثابت علی صاحب مرحوم کی روح کو، زوجہ سید آفاق علی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا صلوات حضرات گرامی مجلس چونکہ ایک نہایت مومنہ ایک محب اہل بیت اطہار اور ایک خادمہ عزائے سرکار سید الشہداء کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد علیہ السلام کی محبت میں مر جاتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اس عالم میں کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو، تو اس کا مرتبہ ایک شہید کے مرتبے کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر جو مفہوم شہادت بیان کیا جاتا ہے اور حصول شہادت کی جو شرائط بیان کی جاتی ہیں، تو ان میں ایک سامنے کی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رتبہ شہادت پر فائز ہونا چاہتا ہے، کوئی شخص لقب شہید کا حقدار ہونا چاہتا ہے، تو اسے بنام خدا میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کے ہاتھوں سے مر جانا پڑتا ہے۔ یعنی عام شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرف شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے میدان جنگ میں جانا پڑے گا، مگر پیغمبر کی یہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والے کو شہید نہیں کہتے ہیں، بلکہ آل محمد کی محبت میں مرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بھی میدان جنگ میں مر جائے وہ شہید ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ میدان جنگ میں شہید ہونے کے ساتھ آل محمد کی محبت کی شرط ہے۔ اگر انسان میدان جنگ میں بھی مرے گا مگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہوگی تو اس کی موت ہلاکت کی موت کہلائے گی، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آل محمد کی محبت لے کے اپنے بستر پر بھی مر جائے گا تو اس کی موت شہادت کی موت کہلائے گی۔ یعنی شہادت کی شرط آل محمد کی محبت ہے۔ اب عزیزوں، جیسے شہادت کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے، ویسے ہی محبت کی بھی ایک شرط ہے۔ جیسے شہادت کے لیے اہل بیت کی محبت کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی محبت اہل بیت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو ہمارے ہیں آپ، جیسے شہادت کے لیے محبت کی شرط ہے ویسے ہی محبت کے لیے معرفت کی شرط ہے۔ اور معرفت کا مطلب ماننا نہیں ہوتا ہے، معرفت کا مطلب پہچاننا ہوتا ہے۔ کنتو کنز المخفیہ، آواز آئی میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
میں نے چاہا، کیا چاہا؟ میں مانا جاؤں، کہ نہیں میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ من ماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، نبی نے فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کو مانے بغیر نہیں پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ عزیزو، ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جہاں تک ماننے کی بات ہے تو ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ ملے گا جو اہل بیت اطہار کو مانتا نہ ہو۔ بھائی ملت مسلمہ میں کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اہل بیت اطہار کو مانتا نہ ہو۔ جہاں تک ماننے کی بات ہے، مولا علی کو نبی کا داماد سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ سب مانتے ہیں، مولا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ سب مانتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سب مانتے ہیں، حسین و منی و انا من الحسین، یہ سب مانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ سب مانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، یہ سب مانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا فاطمۃ قلبی، یہ سب مانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا حب علی عبادہ، یہ سب مانتے ہیں۔ آیہ تطہیر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ آیہ مودت میں اہل بیت کی مودت کا حکم دیا گیا، یہ سب مانتے ہیں۔ جہاں تک ماننے کا معاملہ ہے تو ایک شخص نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ بھائی اللہ کو ایک سب مانتے ہیں، نبی کو نبی برحق سب مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب سب مانتے ہیں، کعبے کو اللہ کا گھر سب مانتے ہیں، اہل بیت اطہار واجب مودت ہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ اور نبی کی حدیث یہ ہے کہ 73 گروہ ہوں گے جس میں سے ایک جنت جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ مانتے سب ہیں تو ایک کیوں جائے گا؟ آواز آئے گی ماننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا۔ اے صلوات بھیجے محمد والے اور مایا۔ بھائی شرط ماننے کی نہیں ہے، شرط پہچاننے کی ہے۔ تو محبت اہل بیت کے ساتھ معرفت کی شرط ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس بات کی معرفت ہونا چاہیے کہ یہ اہل بیت اطہار کی مودت کیوں واجب کی گئی ہے، آخر اہل بیت کی محبت کو اتنی ترجیح کیوں دی گئی ہے، آخر بغیر اہل بیت کی محبت کے عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، کم سے کم اس بات کی معرفت ہونا چاہیے۔ تو جب آپ عام طور پر اس موضوع پر ڈسکشن کریں، گفتگو کریں، تو عام طور پر نظریہ یہ ہے کہ بھائی اہل بیت سے محبت اس لیے کرنا چاہیے کہ اہل بیت میں مولا علی نبی کے داماد ہیں، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، مولا حسن مولا حسین نبی کے نواسے ہیں۔ چونکہ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں لہٰذا رشتوں کی بنیاد پر محبت کرنا چاہیے، حالانکہ یہ عدم عرفان کی دلیل ہے۔ دیکھیں جس قرآن نے اہل بیت کی مودت کا حکم دیا، اسی قرآن نے پیغمبر اسلام کی اطاعت کا حکم دیا۔ مجھے بتائیے اطاعت پیغمبر کا سبب کیا ہے؟ کیا ان کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ وہ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، یا ان کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ وہ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ بھائی نبی کی اطاعت کی وجہ و سبب کیا ہے؟ تو ہر آدمی جواب دے گا کہ جو نبی کی اطاعت واجب ہے وہ رشتوں کی وجہ سے واجب نہیں ہے، رسالت کی وجہ سے واجب ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ صرف رشتوں کی وجہ سے نہیں، رسالت کی وجہ سے۔ تو جیسے پیغمبر اسلام کی اطاعت جناب عبداللہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے ہے، ویسے ہی مولا علی کی مودت جو واجب ہے وہ صرف نبی کا داماد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونے کی وجہ سے۔ اے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ حیدری دیکھیں رشتے بھی اپنی جگہ ہیں اور رشتے بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ نظریہ اسلامی پر غور کیجئے تو رشتہ بھی محترم ہے، مگر رشتہ ہی محترم نہیں ہے۔ اہل بیت کا جو احترام ہے وہ رشتوں کی وجہ سے بھی ہے، لیکن صرف رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ بھائی ایک مومنہ کی مجلس ہے، اگر آپ جناب سیدہ کو بنیاد بنائیں تو جناب سیدہ کی جو مودت واجب ہے تو جناب سیدہ نبی کی بیٹی بھی ہیں، لیکن بیٹی ہی نہیں ہیں۔ وہ بیٹی بھی ہیں مگر بیٹی ہی نہیں ہیں۔
ان کی مودت صرف رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رشتوں کا آغاز کب سے ہوا، رشتوں کی بسم اللہ کب سے ہوئی۔ دنیا کا سب سے پہلا کون سا رشتہ ہے؟ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ نہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، نہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ دنیا کے پہلے شوہر جناب آدم بنے، دنیا کی پہلی زوجہ جناب حوا بنی۔ اب یہاں سے چلا رشتوں کا قافلہ، تو جو آدم کے بعد ہوگا وہ رشتوں کی وجہ سے محترم ہوگا، اس لیے کہ رشتوں کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی۔ بھائی بڑی قیمتی بات ہے، جو آدم کے بعد ہوگا وہ رشتوں کی وجہ سے محترم ہوگا، مگر جن کا نور آدم سے پہلے ہو، اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد، وہ رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ بات جناب سیدہ کی اگر آپ کیجئے تو جناب سیدہ صرف رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں، اگر معرفت کی نظر سے دیکھیے تو رشتے جناب سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں۔ بھائی ہم متوجہ ہیں، رشتے جناب سیدہ کی وجہ سے محترم ہیں۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جسے کہتے ہیں حدیث قصہ۔ اب دیکھیں نوجوان بھی بیٹھے، حدیث قصہ کا کیا مطلب ہے؟ چادر والی حدیث۔ تو چادر کو عربی میں قصہ کہتے ہیں، یہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو جسے ہم آپ اپنی زبان میں گفتگو کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں۔ جیسے نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، جیسے حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، ویسے ہی حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو۔ لیکن جب آپ مذہب کے دائرے میں قدم رکھیے تو جیسے ہر خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا، ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر ایک کی گفتگو حدیث نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، ہر ایک کی گفتگو حدیث نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں حدیث کی 3 قسمیں ہیں، اگر قول معصوم ہو تو حدیث ہے، اگر فعل معصوم ہو تو حدیث ہے، اگر تقریر معصوم ہو توجہ رکھیے گا تو حدیث ہے۔ معصوم نے کچھ کہا یہ حدیث ہے، معصوم نے کچھ کیا یہ حدیث ہے، معصوم کے سامنے کچھ ہوا یہ حدیث ہے۔ اب حدیثوں سے دامن تاریخ بھرا ہے، یہ حدیث ثقلین، یہ حدیث نور، یہ حدیث منزلت، یہ حدیث طیر، اتنی حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں۔ حدیث کا مطلب ہے جو نبی نے کہا وہ حدیث کہلاتا ہے، اور جو اللہ نے کہا وہ آیت کہلاتا ہے۔ بھائی جو اللہ نے کہا وہ کہلاتا ہے آیت، اور جو نبی نے کہا وہ کہلاتا ہے حدیث۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو چکا تو حدیثوں کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی جب قال اللہ موجود ہے تو قال رسول اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی جب اللہ کہہ چکا تو اب نبی کو کچھ کہنے کی ضرورت کیا؟ آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ انشاءاللہ یہ جملہ رائے گا نہ جائے گا تو آواز آئے گی کہ آیتوں کے ہوتے ہوئے حدیثوں کی وہی ضرورت ہے جو اللہ کے ہوتے ہوئے نبیوں کی ضرورت ہے۔ بڑا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جو اللہ کے ہوتے ہوئے نبیوں کی ضرورت ہے، بھائی اللہ کے ہوتے ہوئے نبی کیوں آئے؟ کہ صاحب نبیوں کے بغیر ہم وحدت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جیسے نبوت زینہ ہے توحید تک پہنچانے کا، ویسا ہی حدیث ذریعہ ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھانے کا۔ بھائی حدیث ذریعہ ہے آیات قرآن کو سمجھانے کا۔ اب ایک طبقہ اکثر و بیشتر سوال کرتا ہے کہ صاحب یہ جو اہل بیت کے فضائل ہیں یہ قرآن کی آیتوں میں کہاں ہیں؟ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ دیوار میں در بنا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں نے مرحب کو پچھاڑا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں نے دروازہ اکھاڑا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ انہوں نے سورج پلٹایا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ بھائی قرآن کی آیتوں میں یہ فضائل کہاں ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز قرآن کی آیت میں دکھائیں گے۔ خیبر کا در بھی دکھائیں گے، مرحب کا کٹا ہوا سر بھی دکھائیں گے، سورج کا پلٹنا بھی دکھائیں گے، ستارے کا ڈیوری پر اترنا بھی سکھائیں گے۔ لیکن پہلے آپ ذرا سی زحمت کیجئے کہ قرآن سے نماز کی 17 رکعتیں دکھا دیجئے۔
بھائی مجھے بتائیے قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز فجر 2 رکعت پڑھنا چاہیے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ ظہرین کی نمازیں 4 رکعت ہے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنا چاہیے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ نماز میں سورہ ہم ضرور پڑھنا چاہیے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ 1 رکعت میں 2 سجدے کرنا چاہیے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا چاہیے؟ بھائی آپ قرآن سے عبادت کی ڈیٹیل دکھائیں۔ کہ صاحب قرآن میں عبادت کی تفصیل نظر نہیں آئے گی، کیوں؟ کہ بھائی قانون یہ ہے کہ قرآن کا کام ہے حکم دینا اور حدیث کا کام ہے تفصیل بیان کرنا۔ بھائی بہت غور سے سنیے گا، بھائی قرآن کا کام ہے کہ وہ حکم دے گا، حدیث کا کام ہے کہ وہ ڈیٹیل بیان کرے گی۔ قرآن نماز کا حکم دے گا، حدیث نماز کا طریقہ سکھائے گی۔ قرآن روزے کا حکم دے گا، حدیث روزے کا طریقہ سکھائے گی۔ قرآن حج کا حکم دے گا، حدیث حج کا طریقہ سکھائے گی۔ تو قانون یہ ہے کہ آیت کا کام ہے اشارہ کرنا، حدیث کا کام ہے وضاحت کرنا۔ تو جیسے عبادت کے لیے آیتیں اشارہ کرتی ہیں، حدیث وضاحت کرتی ہے، ویسے ہی فضائل اہل بیت کے لیے قرآن اشارے کرتا ہے، حدیث وضاحت کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، اب قرآن کی آیت نے اشارہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی آیت نے اشارہ کیا کہ کچھ افراد ہیں جو اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت رجس سے دور ہیں، اہل بیت صاحبان عصمت ہیں۔ آیت نے اشارہ کیا، اہل بیت کے نام بتائے نہیں، ان کا پتہ بتایا نہیں، ان کی ڈیٹیل بتائی نہیں۔ آیت تطہیر نے اشارہ کیا کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ اب حدیث کسا نے وضاحت کر دی کہ اہل بیت کون ہیں۔ بھائی متوجہ رہیے تو میں عرض کروں، حدیث کسا نے وضاحت کی کہ اہل بیت کون ہیں۔ جب جبریل نے پوچھنا شروع کیا کہ یا رب و من تحت الکسا، جبریل پوچھتا ہے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہیں؟ کون جبریل؟ سیدہ کی چکی چلانے والا، حسنین کا جھولا جھلانے والا، اور روٹی پر سورہ لانے والا، انگوٹھی پر آیت پہنچانے والا، لا فتح الا علی کے نعرے لگانے والا۔ پوچھتا ہے یا رب و من تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز آئے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ رسالت کے معدن ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، میں اپنی منزل پر لے آیا۔ اب تعارف ہو رہا ہے کون اہل بیت؟ فاطمہ کے بابا پہلا رشتہ، فاطمہ کے بابا پہلا رشتہ، فاطمہ کے شوہر دوسرا رشتہ، فاطمہ کے بیٹے، ارے بھائی متوجہ رہیے گا، تیسرا رشتہ۔ ارے حدیث کسا کی آئینے میں دیکھیے کہ رشتے فاطمہ سے ہیں یا فاطمہ رشتوں سے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد فرمایا جناب سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم ہے یا رشتوں کا تعارف جناب سیدہ کی وجہ سے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کے بابا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے۔ دیکھیں کیسا تعارف ہوا، یہ ایسا تعارف ہوا کہ میں نے پوچھا قرآن کیا ہے؟ کہ کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ میں نے پوچھا کعبہ کیا ہے؟ کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ میں نے کہا شاعر اللہ کیا ہے؟ صفا و مروہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ کعبے کا تعارف ہوا اللہ کا گھر، قرآن کا تعارف ہوا اللہ کی کتاب، صفا و مروہ کا تعارف ہوا اللہ کی نشانیاں۔
کعبے کے تعارف کا ذریعہ کون بنا؟ اور جو ہے کعبے کے تعارف کا ذریعہ اللہ، قرآن کے تعارف کا ذریعہ اللہ، صفا و مروہ کے تعارف کا ذریعہ اللہ۔ مجھے بتائیے اللہ کے تعارف کا ذریعہ کون ہے؟ بھائی کوئی پوچھے اللہ کیا تو کبھی کوئی تعارف کراتا ہے کہ کعبے کا اللہ، کتاب کا اللہ، نشانیوں کا اللہ۔ اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، اللہ کے ذریعے تعارف ہوتا ہے۔ کعبے کا تعارف اللہ کے ذریعے، قرآن کا تعارف اللہ کے ذریعے۔ کیوں کہ بھائی تعارف کا قانون یہ ہے کہ جو قابل احترام ہوگا اس کا تعارف کرایا جائے گا۔ بھئی یہ جملہ رائے گا گیا تو میری محنت اکارت کہ جو قابل احترام ہوگا اس کا تعارف کرایا جائے گا، اور جو سبب احترام ہوگا اسے ذریعہ بنایا جائے گا۔ بھائی کعبے کے احترام کا سبب اللہ، قرآن کے احترام کا سبب اللہ، صفا و مروہ کے احترام کا سبب اللہ، تو تعارف اللہ کے ذریعے ہوا۔ اب سمجھیے جیسے اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کی نشانیاں، ویسے ہی زہرا کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کے بیٹے سمجھایا گیا یہ قابل احترام ہے، اور فاطمہ سبب احترام ہے۔ سیدہ ریزن آف ریسپیکٹ ہے، یہ سبب احترام ہے۔ ہم فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے کون؟ اہل بیت۔ ہم یہ سمجھے جو بھی چادر میں آئے وہ اہل بیت ہے۔ دیکھیں چادر اہل بیت کی پہچان ہے، اہل بیت بننے کا سبب نہیں ہے۔ جیسے کملی نبی کی پہچان ہے، نبوت ملنے کا سبب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی چادر کے نیچے آئے وہ اہل بیت بن جائے۔ ارے جبریل بھی تو چادر کے نیچے آئے تھے، وہ جبریل بن کے آئے اور جبریل بن کے چلے گئے۔ اب سنیے گا عزیزو، چاہے جیسے سنیے گا، بھائی اہل بیت ہونے کا سبب کون؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ سمجھایا جا رہا ہے سمجھو کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کا بابا ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، بھائی چاہے نہ سنیے گا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، ارے جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت، اور جسے فاطمہ کہہ دے عباس میرا بیٹا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بارگاہ ابو الفضل عباس میں باوز بلند سلوات۔ اور کی جگہ جسے خود جناب سیدہ کہہ دے عباس میرا بیٹا، یہ بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کیا ہے، یہ بیٹا کہہ کے شامل چادر تطہیر کیا ہے۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جناب عباس شامل اہل بیت کیسے ہیں؟ ارے جناب عباس تو جناب عباس ہیں۔ ہم نے دیکھا فارس کی وادی سے ایک علی کا دیوانہ چلا، نام سلمان تھا، چلتے چلتے مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھ گیا، آواز آئی السلمانو منا اہل البیت۔ توجہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ بھائی یہی سے ہم سمجھے کہ جب علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھنے والا منا اہل البیت ہے تو علی کی گود کے گلشن میں کھیلنے والا دے دے محمد و آل محمد۔ عزیزو جناب سیدہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، رشتے جناب سیدہ کی وجہ سے محترم۔ جو بھی ان سے منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد، نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کا ذکر ہوتا ہے؟
اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، لیکن نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ یہ ذکر اللہ کا ہے، مگر یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا۔ یہ جملہ غور سنیے گا، یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا، اور وہ دھاگا غلاف بن کے سیدہ کے ہاتھوں کے کعبے سے مس ہو گیا۔ تو کیا کہلاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ وہ جو ہم نے نماز میں کیا وہ بھی اللہ کا ذکر تھا، اور یہ جو کر رہے ہیں تسبیح زہرا کے نام سے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مگر امام کی حدیث ہے کہ 1 مرتبہ سیدہ کی تسبیح پڑھنا 1000 رکعت نمازوں سے افضل ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، جو مومن کو معراج پر پہنچائے اسے نماز کہتے ہیں، جو نماز کو معراج پر پہنچائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی جو جناب سیدہ سے منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ ایک جناب سیدہ کی کنیز کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، جو ان سے منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ حبش کے جنگلوں سے ایک شہزادی اور چلتے چلتے سیدہ کے دروازے پر رکی، اور سیدہ سے ایک رشتہ ہوا۔ بھائی خون کا رشتہ ہوتا ہے، حسب کا رشتہ، نسب کا رشتہ، ایک ہوتا ہے خدمت کا رشتہ۔ اس کا رشتہ بنا خدمت کا، نام فضہ تھا، رشتہ بنا کنیز زہرا۔ بھائی فضہ کا رشتہ بنا سیدہ کی کنیز، جیسے سیدہ کا بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے بیٹے، ویسا ہی فضہ کا رشتہ بنا سیدہ کی کنیز۔ اب جب سیدہ سے رشتہ بنا تو وہ بی بی اتنی محترم ہو گئی کہ زبان نہیں رہی، ریل قرآن بن گئی۔ اب سنیے گا، بڑی خاص بات ہے، جناب فضہ کی زبان ریل قرآن بن گئی۔ لکھا ہے 20 سال جناب فضہ جب گفتگو کرتی تھی تو قرآن کے لہجے میں، کوئی کسی زبان میں سوال پوچھے اور جناب فضہ جو جواب دیتی تھی وہ قرآن کی آیت کی شکل میں دیتی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے میں چلا جا رہا تھا حج کرنے اکیلے، میں نے دیکھا ایک صحرا میں ایک ضعیف سی بی بی یکو تنہا چلی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگا کہ رات کے سناٹے میں یہ بی بی کون ہے، کہیں کوئی جناتوں میں سے تو نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور میں نے کہا بی بی تم کون ہو جو اکیلے راستے میں تنہا چلی جا رہی ہو؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی زبان میں پوچھا تھا۔ اس بی بی نے قرآن کی آیت سنائی کہ پہلے سلام کرو پھر کلام ہوگا۔ بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ذاکر کے ذکر کے ساتھ یہ جو صلوات ہے اس کا بھی ثواب مرحومین کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اور صلوات کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ حضرت میں خانہ کعبہ گیا تھا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو مجھے وہاں کوئی دعا یاد نہیں آئی۔ بھائی اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو ہوتی نہیں تھی، جو چھپی ہوئی کتابیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی۔ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ تم نے پھر خانہ کعبہ میں کیا پڑھا؟ سنیے گا دیجیے، خانہ کعبہ میں کیا پڑھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اب اپنے امام کا جواب سنیے گا۔ جب ہم جیسے گناہگاروں کے جملوں پہ آپ چپ نہیں رہتے تو اپنے امام کے جواب پر محظوظ کیوں نہ ہوں گے؟ اس نے کہا میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ تجھ سے اچھا آدمی خانہ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اے صلوات پڑھے محمد۔ تو اس سے اچھا آدمی کعبے نے دیکھا ہی نہیں۔ تو عزیزو وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت سنائی کہ پہلے سلام کرو پھر کلام ہوگا۔ کہ میں نے پوچھا
کہ آپ کہاں جا رہی ہیں سلام کرنے کے بعد؟ تو انہوں نے حج والی آیت سنائی۔ میں نے پوچھا تم جناتوں میں ہو یا انسانوں میں؟ انہوں نے بنی آدم والی آیت سنائی۔ کہ میں اپنی زبان میں پوچھ رہا تھا اور وہ قرآن کی آیتیں سنا رہی تھیں۔ 20 برس تک جناب فضہ، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، جب بھی گفتگو کرتی تھیں تو آیت کے لہجے میں بولتی تھی۔ اب سنیے گا، آخری منزل ہے مگر قابل توجہ منزل ہے۔ دیکھیں یہ بولنا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ قوت گویائی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ نعمت انسان کو پیدا ہوتے ہی نہیں ملتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بولتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی 2 نعمتیں ملتی ہیں۔ آپ جب سورہ دہر پڑھیے تو اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسے ہم نے سمیع بنایا اور اسے ہم نے بصیر بنایا۔ سمیع کا مطلب ہے سننے والا اور بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 2 صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک دیکھنے کی صلاحیت اور ایک سننے کی صلاحیت۔ بولنے کا ذکر نہیں ہے۔ انسان روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بولتا ہوا نہیں۔ وہ 2 صلاحیتیں لاتا ہے، یا تو سماعت یا بصارت۔ اب یہ کون سا انسان ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، جسے اللہ نے نطفے سے بنایا۔ وہ روتا ہوا آتا ہے، مگر اگر 13 رجب کو کوئی بولتا ہوا آ جائے، فرمائیے گا، اگر 13 رجب کو کوئی بولتا ہوا آ جائے تو اس کو کیا مانا جائے؟ تو بھائی ایک ہی بات ماننا پڑے گی کہ جو روتا ہوا آئے وہ نطفے والا ہے، جو بولتا ہوا آئے وہ نور والا ہے۔ ارے جو روتا ہوا آئے وہ نطفے والا ہے، جو بولتا ہوا آئے وہ نور والا ہے۔ جو سورج کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا، جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا، جو آیت کے بعد عمل کرے وہ نطفے والا، جس کے عمل پر آیت آئے وہ نور والا۔ ارے جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا، جو کعبے کو پاک کر دے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والا۔ یہ بولنا ایک نعمت ہے۔ جناب فضہ 20 سال تک بولی، مولا علی دنیا میں آتے ہی بولے، انہوں نے کلام کیا۔ دیکھیں کلام کے کچھ قانون ہوتے ہیں، بولنے کے کچھ قانون ہوتے ہیں۔ کلام کے لیے جملے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے آپ انگریزی میں سینٹنس کہتے ہیں۔ جملے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، لفظوں کے لیے حرفوں کی ضرورت ہوتی ہے، جسے الفابیٹس کہا جاتا ہے، جسے الفابیٹس کہا جاتا ہے، حروف۔ اگر حروف نہ ہو تو لفظ نہ بنے، اگر لفظ نہ ہو تو جملہ نہ بنے، اور جملہ نہ ہو تو کلام نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ کلام کے لیے جملے کی ضرورت ہے، جملے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے، لفظوں کے لیے حرفوں کی ضرورت ہے۔ اور ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آدمی ان حروف کو استعمال نہ کرے تو جملہ تیار نہیں ہو سکتا ہے، جن کو انگریزی زبان میں واویلز کہتے ہیں۔ بھائی انگریزی میں بھی کچھ حروف ہوتے ہیں جو کہلاتے ہیں واویلز۔ اب تو مولویت کی وجہ سے جو پڑھا تھا بچپن میں میں بھول گیا ہوں، لیکن ہمارے بچوں کو یاد ہوگا انگریزی میں یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ واویلز۔ اچھا یہ واویلز ہوتے کون کون ہیں؟ ایک تو اے ہوتا ہے، ای ہوتا ہے،
آئی ہوتا ہے او اور یو، اور یہی ہوتے ہیں نا واویلز 5 ہوتے ہیں، 5۔ ارے کیا بول رہا ہے؟ لیجئے 5 کے بغیر انگریزی میں بھی کلام نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ بات ہو تو اب عزیزو، جیسے انگریزی میں اگر کسی سے کہا جائے کہ صاحب دیکھیں یہ اے اور آئی اور وی اور یو، یہ جو واویلس ہیں ان کا استعمال نہ ہو، آپ ایک تقریر کر دیجئے، تو آدمی ایکسٹمپور تقریر نہیں کر سکتا ہے۔ ویسے ہی عربی میں بھی کچھ ایسے حرف ہیں جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا۔ واقعہ موجود ہے کہ بزم پیغمبر میں اصحاب پیغمبر بیٹھے تھے اور اسی موضوع پر ڈسکشن ہو رہا تھا کہ عربی میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مولا علی بھی بیٹھے سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مولا علی نے کہا یہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا طے کیا کہ کس حرف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی؟ تو سب نے کہا یا علی الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اگر الف کا استعمال نہ ہو تو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مولا علی مسکرائے، کہا بالکل خاموش ہو کے بیٹھنا، تقریر میں کروں گا، الف تم ڈھونڈنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا تقریر میں کروں گا، الف تم ڈھونڈنا۔ پھر میرے مولا نے ایکسٹمپور ایک خطبہ دیا، ایک تقریر دی اور کہا یہ بتاؤ اس میں کئی مرتبہ الف آیا؟ کہا یا علی کمال ہو گیا، ایک بار بھی الف نہیں آیا۔ میں کہوں گا کیسے آئے؟ اس لیے کہ بولنے والا بے کا نقطہ ہے۔ ارے مولا علی نے سمجھایا جو حروف کا محتاج ہو اسے کلام کہتے ہیں، اور کلام جس کا محتاج ہو اسے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد بسوری آزادی۔ بس عزیزو 10 منٹ میں گفتگو تمام ہو رہی۔ تو جناب فضہ جب بولی تو قرآن کے لہجے، میں نے عرض کیا یہ بولنا ایک نعمت ہے۔ دیکھیں خالی زبان کا دہن میں ہونا کافی نہیں ہے کہ منہ میں زبان ہے تو جس کے ہی منہ میں زبان ہو وہ بول لے گا۔ زبان کا ہونا اور ہے، نطق کا ہونا اور ہے۔ ایک تندرست سے تندرست بچہ پیدا ہو اور اس کی پرورش ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو خدا نہ کرے بول نہ پاتے ہو، جنہیں گونگا کہتے ہیں، تو تندرست سے تندرست بچہ اگر ایسے لوگوں کے بیچ میں رہے جو بولنا نہیں جانتے ہیں تو پوری زندگی بول نہیں پائے گا۔ گفتگو تمام ہونے کو بولنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بولنے والوں کے بیچ میں رہے۔ دیکھیں آپ کا ہی بولنا ضروری ہے میرے ساتھ، اس لیے کہ مولا علی نے کہا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور جانوائیے گا بولنے کے لیے شرط ہے کہ بولنے والوں کے بیچ میں پرورش ہو، اور بچہ جن کے بیچ میں پرورش پاتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے۔ ایک بچے کی پرورش عرب میں ہوئی، زبان عربی ہو جائے گی۔ ایک بچے کی پرورش ایران میں ہو، زبان ایرانی ہو جائے گی۔ ایک بچے کی پرورش اردو بولنے والوں میں ہو، زبان اردو ہو جائے گی۔ تو جو جن کے بیچ میں رہتا ہے انہی کی زبان بولتا ہے۔ ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ فضہ کی زبان کیا ہے؟ فضہ کی زبان کیا ہے؟ تو کہا قرآن قرآن قرآن۔ ارے 20 سال تک فضہ نے قرآن سنا کے بتایا کہ میں صرف انسانوں کے بیچ میں نہیں رہی ہوں، بولتے ہوئے قرآنوں کے لیے۔ حیدری گفتگو تمام، بولتے ہوئے قرآنوں کے بیچ میں۔
عزیزو سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کی نسبت احترام عطا کر دیتی ہے، کہ جو منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہو جائے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنو، جو ان سے منسوب ہو جائے، بھئی اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ، اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ، مگر وایا سیدہ ہے، تسبیح ہے زہرا، سیدہ کی تسبیح، تسبیح ہے فاطمہ، سیدہ کی تسبیح، فاطمہ کی تسبیح، تو ان کی نسبت سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، رشتے ان کی وجہ سے محترم ہیں۔ اور میں نے جس بات سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی پہ گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں کہ جو آدم کے بعد ہوں وہ رشتوں کی وجہ سے محترم ہوں گے، لیکن جن کا نور آدم سے پہلے ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ نبی نے فرمایا انا والی من نور واحد، اور دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ، جناب آدم و حوا کا رشتہ۔ آپ کو معلوم ہے رشتہ بنا کیسے؟ اللہ نے آدم سے کہا آدم ہم تمہارا عقد کر رہے ہیں حوا سے، کہا جو حکم، تو کہا آدم تمہیں مہر ادا کرنا پڑے گا، تو کہا پالنے والے مہر میں کیا ادا کیا جائے؟ تو کہا اگر مہر ادا کرنا چاہتے ہو تو 20 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دو۔ بیس مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو۔ تو جو پہلا رشتہ قائم ہوا آدم و حوا کے نکاح کا، اس کا ذریعہ بنی صلوات، اس کا ذریعہ بنی صلوات، اس نکاح میں صلوات مہر قرار پایا تھا۔ اب میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے، میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے۔ اب ایک رشتہ بندے اور اللہ کا رشتہ ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے نماز کے ذریعے۔ نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ بھائی کہاں ممکن اور کہاں واجب، کہاں بشریت اور کہاں وحدت، ہماری کیا اوقات کہ اللہ سے کنیکٹ ہوں، تو یہ نماز ایک برج ہے جو بشریت کو توحید سے ملا دیتا ہے۔ عزیزو میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نکاح کے ذریعے، اور بندے اور اللہ کا رشتہ بنتا ہے نماز کے ذریعے۔ اب اہل بیت رشتوں کی وجہ سے محترم ہیں یا رشتے اہل بیت کی وجہ سے محترم ہیں؟ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، نہ نکاح بغیر صلوات کے ہے، نہ نماز بغیر صلوات پڑھ دے ہم جو کچھ ہے۔ سارے محترم رشتے انہی کی وجہ سے۔ اللہ درجات بلند کرے ہماری نگہت باجی مرحومہ کا، نہایت مومنہ، نہایت خادمہ عزادار سرکار سید الشہداء مولا حسین کی عزاداری کی دل دادا۔ دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ شہروں کی چمک دمک نے قصبوں کو، دیہاتوں کو ویران کیا، شہروں کی رنگینیوں نے قصبوں کو ویران کیا، بزرگوں کے عزاخانوں کو ویران کیا، لیکن قابل قدر ہوتے ہیں وہ افراد جو شہروں کی رنگینی کے باوجود بھی محشر کی روشنی کو مد نظر رکھ کے اپنے بزرگوں کی وراثت کو باقی رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد مرحومہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ایام عزا میں خاص طور سے اپنے بزرگوں، اپنے والد، اپنے خاندان کے عزا خانے کی خدمت کرنا، فرش عزا کا اہتمام کرنا، عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام کرنا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ تمام رشتوں کا بھی حق ادا کرنا۔ ہمارے ڈاکٹر تاج صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق صبر عطا فرمائے۔ دیکھیے بہن بھائی کا رشتہ، میں نے عرض کیا نا کہ رشتوں میں جتنی بھی چمک اور جتنی بھی رشتوں کی عزت ہے یہ اہل بیت کی وجہ سے۔ یہ بھائی بہن کا رشتہ بھی ہمارے ہاں جو اتنی اہمیت رکھتا ہے،
یہ مولا حسین اور بی بی زینب کی وجہ سے رکھتا ہے۔ تو تمام رشتوں کے حقوق کو بھی ادا کیا۔ اللہ ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، تمام متعلقین کو توفیق صبر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند ہوں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کی یادگاروں کو، خصوصاً اپنے بزرگوں کی قبروں کو، اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے امام باڑوں کو آدمی آباد رکھے۔ تو جو آباد رکھتا ہے وہ ہر جگہ آباد رہتا ہے، اور جو لوگ ترک کر دیتے کوئی بھی مجبوری ہو تو بہرحال وہ کسی صورت مناسب نہیں ہوتا، اس لیے کہ روحوں کا بڑا خاص تعلق اپنی مٹی سے ہوتا ہے۔ 2-4 منٹ زیادہ تو ہو جائیں گے، مگر یہ بچوں تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے۔ دیکھیے جو حکم ہے کہ جو پریشان ہو تو اپنے ماں باپ کی قبر پر جاؤ، اپنے بزرگوں کی قبر پر جاؤ، تو یہ اس لیے ہے کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے مرنے کے بعد، تو ایک جگہ ہے جو کہلاتی ہے وادی برہوت، اور ایک جگہ ہے جو کہلاتی ہے وادی السلام۔ جو غیر مومن ہوتے ہیں ان کی روحیں چلی جاتی ہیں وادی برہوت میں، اور مومنین کی روحیں رہتی ہیں وادی السلام میں۔ اب غیر مومنوں کی روحوں کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ وادی برہوت سے نکلیں، لیکن مومنوں کی روحوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مکانات میں جائیں۔ خاص کر کے شب جمعہ قبر و مکان، اپنے مکان و آسمان کے بیچ میں روحیں معلق رہتی ہیں، اور پھر مومنوں کی روحوں کو اختیار ہوتا ہے دعا دینے کا بھی، اور اختیار ہوتا ہے بد دعا دینے کا بھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عالم برزخ بہت جید عالم علامہ دست غیب علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے عالم برزخ، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک عالم دین تھے بڑے غریب الدیار۔ ان کی والدہ نے حکم دیا کہ عقد کر دیا جائے۔ عقد ہوا، ذریعہ آمدنی کوئی تھا نہیں، بچے ہو گئے تو وہ اور پریشان ہو گئے۔ تو ایک دن وہ پریشان ہو کے عراق میں تھے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نجف اشرف میں آ گئے، اور نجف اشرف میں آنے کے بعد کبھی مسجد میں سو گئے، کبھی روزے میں سو گئے، لیکن بیوی بچے ان کو تلاش کرتے ہوئے نجف پہنچ گئے۔ اب جب بیوی بچے پہنچ گئے تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اب ان کو کہاں رکھا جائے، اس لیے کہ خود تو جہاں چاہیں وہاں سو جائیں، اب پوری فیملی کو کہاں رکھیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ایسا مکان ملے گا جس کا کرایہ کم سے کم ہو، جس میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہوں؟ تو لوگوں نے کہا ایک مکان ہے جس کا کرایہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہا کیوں؟ کہا اس مکان میں ٹک جانا ہی اس کا کرایہ ہے، اس مکان میں کوئی رہ نہیں پاتا ہے، وہ آسیبی کہلاتا ہے، اس میں جو ٹک جائے تو ٹک جانا ہی اس کا کرایہ ہے۔ تو وہ کہا بھائی سڑک پہ مرنے سے بہتر ہے کم سے کم چھت تو ملے گی۔ وہ اس مکان میں پہنچے، اور جب پہلی رات آئی تو ان کو لگا جیسے کوئی سینے پر بیٹھا ہوا ان کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی بزرگ سفید لباس میں ان کا گلا دبا رہے ہیں۔ تو وہ کہا بھائی میں عالم دین ہوں اور سید بھی ہوں، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ تو کہا ابھی اسی وقت یہ مکان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو کہا میں کہاں جاؤں؟ کہا جہاں بھی جاؤ یہ میرا مکان ہے، چھوڑ کے چلے جاؤ، میں یہاں کسی کو رہنے نہیں دوں گا۔ کہا سبب؟ کہا اس مکان کے تہہ خانے میں میری قبر ہے، اور یہاں جو بھی آتا ہے وہ خلاف شریعت اور میرے مزاج کے خلاف اعمال کرتا ہے، لہٰذا میری روح کو تکلیف ہوتی ہے، میں یہاں کسی کو رہنے نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا حضور میں عالم بھی ہوں اور اولاد رسول بھی ہوں، مجھے ایک موقع دیجئے تو میں آپ کی قبر پر ایصال ثواب کروں گا۔ تو کہا اچھا تمہیں ایک رات کا موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخصیت غائب ہوئی، یہ تہہ خانے میں پہنچے، ایک ویران قبر دیکھی، انہوں نے اس قبر کو صاف کیا، روشنی کی، خوشبو کا انتظام کیا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ دوسرے دن سے نہ کوئی بھگانے آیا نہ کوئی ڈرانے آیا، حالات بدلتے گئے۔ ایک مصر کا تاجر آیا جس نے ان کی پینشن باندھ دی، وہ جو کرائے کا مکان تھا وہ ان کا ذاتی ہو گیا۔ یہ اس مومن کی روح کی طاقت تھی۔ جب مومنین میں یہ طاقت ہے تو امیر المومنین میں کیا طاقت ہوگی؟ تو عزیزو روحوں کو اختیار ہوتا ہے، مومنین کی روحوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ افراد ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں جو اپنے بزرگوں کے اثاثے کی خدمت کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں کو روشن رکھتے ہیں۔ مرحومہ نگہت باجی صاحبہ بھی انہی افراد میں شامل تھیں۔ بس عزیزوں اللہ ان کے درجات یقیناً بلند ہوں گے،
معصوم عالم کے جوار میں جگہ ملے، ان کے بیٹوں کو، بیٹی کو، ان کے تمام متعلقین کو، خصوصاً ان کے بھائی کو، سب کو توفیق صبر عطا ملے۔ عزیز کا بچھڑ جانا، دنیا سے چلا جانا یقیناً باعث غم ہوتا ہے، لیکن یہ جو مجلس ہوتی ہے عزیزوں، وہ اس میں جو مجمع آ جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، تو اس سے غم ہلکا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصیبت میں اکیلے نہیں ہیں، کم سے کم ہمارے ساتھ اتنے لوگ موجود ہیں۔ ہائے وہ مظلوم کیا کرے کہ صبح تک بھرا گھر موجود تھا، اور جو شب ظہر کا وقت آیا تو وہ تنہائی کہ کبھی خیموں کو دیکھ کے کہتے ہیں اینا یا حبیب، اینا یا زہیر، اینا یا سعید، کہاں گئے میرے شیرو، ارے کہاں گئے میرے دلیرو۔ وہ تنہائی کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ نہ آسمان نے ایسا بھائی دیکھا، نہ آسمان نے ایسی بہن دیکھی کہ بہن نے بازو پکڑ کے بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا۔ عزیزو انشاءاللہ جب یاد کیجئے گا تو روئیے گا۔ دیکھیں یہ کام جو جناب زینب نے کیا، یہ بی بی زینب کا نہیں تھا، یہ کام بی بی زینب کا نہیں تھا، یہ کام تھا جناب علی اکبر کا، کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو جناب علی اکبر باپ کے بازو کو سنبھالتے تھے اور باپ کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ یہ کام تھا جناب علی اکبر کا جو بی بی زینب نے کیا۔ لیکن روایت میں، کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ، اس میں ایک روایت ہے کہ ایک کام جناب عباس کا بھی تھا، کہ جب مولا حسین گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تھے تو ایک کام جناب عباس کا تھا۔ اکبر کا کام تھا باپ کا بازو پکڑنا، عباس کا کام تھا کہ گھوڑے کی رکاب اپنے ہاتھوں میں لینا اور امام کے قدموں میں ڈالنا۔ تو جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا، لیکن جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے؟ لکھا ہے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی دوڑتی ہوئی آئی، رکاب لے کے امام کے قدموں میں ڈال دی۔ ہم نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہا کوئی اور نہیں، عباس کی بیوہ جناب لبابہ نکل کے آ گئی، الوداع۔ ماشاءاللہ آواز والا۔ بہرحال ایک کام جناب عباس کی بیوہ نے کیا، ایک کام بی بی زینب نے کیا۔ عزیزو بی بی زینب پر بات آ گئی ہے، ان کا ذکر ہی مرحومہ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا، ان کے گھر والوں کے دل کی تقویت کا سبب بنے گا، مرحومہ کے بھائی کے دل کی قوت و صبر کا سبب بنے گا۔ ایک روایت سن لیجئے اور مجلس تمام ہے۔ بی بی فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب امام حسن 2 سال کے ہوئے اور وہ اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے تو مولا علی امام حسن کو گود میں لے لیتے تھے۔ جب مولا حسین دنیا میں آئے اور وہ 2 برس کے ہو گئے اور وہ باپ کو دیکھ کے دوڑتے تھے تو مولا علی امام حسین کو بھی گود میں لے لیتے تھے۔ لیکن جناب فضہ کہتی ہیں جب بی بی زینب 2 سال کی ہوئی اور وہ باپ کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی انہیں گود میں نہیں لیتے تھے۔ بھائی رونے کو بہت ہوگا، بھائی 1 منٹ کا مولا علی گود میں نہیں لیتے تھے، اپنی انگلی بی بی زینب کے ہاتھوں میں تھماتے تھے اور ننھی سی زینب کو گھر کے اس کونے سے کبھی اس کونے تک، اس کونے سے کبھی اس کونے تک لے کے آتے تھے۔ فضہ کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یا علی بیٹوں کو گود میں لیتے ہیں، بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ کہا میرے مولا نے عجب جواب دیا، کہا فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، لیکن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام میری زینب کو دیار بدیار پھرایا جائے گا، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے، منادی ندا دے رہا ہوگا یہ علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ قوم الظالمین سیالم الذین ظلموا منقلبی انقلبوا اللہ واصحابہ واولادہ۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے زوجہ سید آفاق علی صاحب مرحومہ نگہت بیگم صاحبہ بنت سید ثابت علی صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کرنے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن لہ کفوا احد محمد محمد چلے جب شاہ کا بلا گیا آگے چلی سیرت انبیاء آگے آگے چلے جب شاہ نبی کے زمانے میں دیکھا ہے سب نے نبی کے زمانے میں دیکھا ہے سب نے نبی کے زمانے میں دیکھا ہے سب نے رہے ساتھ شیر خدا آگے آگے چلے جب شاہ کربلا آگے آگے کیا رو کے زینب نے جب شاہ کو روکا کیا رو کے رو کے زینب نے جب شاہ کو روکا سکینہ چلی ننگے پاؤں آگے آگے چلے جب شاہ کربلا آگے آگے اٹھے تعزیے ہے غبار آپ چلیے اٹھے تعزیے ہیں غبار آپ چلیے علم لے کے عباس کا آگے آگے چلے جب شاہ کربلا آگے آگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جملہ شہیدان کربلا و سیران کربلا خصوصاً عباس ابن علی، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔